بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر اگر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کریں گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دیں گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم ان اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھی، بھروسہ رکھی کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے، وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں، یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گا تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے، توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو.
یہ توبہ نہیں ہے. تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے, وہ ہوتی کیسے, اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں, یاد رکھیے. تو توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی. آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اسلام کا پیغام پہنچایا, قوم نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری, یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب, انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنے شرک اور گناہوں کی وجہ سے, یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے. اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا. پہلا فائدہ استغفار کا. پھر آگے اللہ نے کہا, نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا, بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا. کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا, باغات کو نکالیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا. اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار. اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے, مال میں اضافہ پاؤں گے, اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے, اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا, اچھی نعمتیں دے گا, اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں. استغفار کی دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے. یہاں کہا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے, بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے. آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو, لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے. اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تھوڑی کاشتکار ہوں, آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے, توبہ اگر قوم کرے تو. یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا, اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق, اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں, اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں, استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے, میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر, توبہ کر. دوسرا ایک شخص آیا کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے, مال میں تنگی ہے, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. چوتھا تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں, میں کیا کروں اس کے لیے, حل بتاؤ شرعی, استغفار کر. ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, لڑکے نہیں, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد, اے حسن بصری, تم نے 4 لوگ آئے, 4 سوال کیا, اولاد نہیں, کسی نے کہا قحط کا کہا, کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے, اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا, استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی, قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں, ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں, اولاد چاہتے ہیں استغفار کریں جو بے اولاد ہے, اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے, اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے, استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے, رزق میں بڑھوتری کے لیے, اولاد میں بڑھوتری کے لیے, بارش کے ہونے کے لیے, اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے, توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ تو کر رہا ہوں, لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی, کسی کا فون آیا, جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ, تجارت میں اضافہ, بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا.
آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے، اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو، تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا، اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ اور تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، اور وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ، تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے۔ شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس کو پکڑ لے۔ شریعت کے پاس حل ہے، اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا۔ اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا آپ کو۔ اصول یہی ہے، نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ، ٹھیک؟ تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے۔ آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا فرما رہا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔
اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا, اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے, تقوی اختیار کیجئے, زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا, اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجہ کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا, یجعل لہ مخرجہ کے تعلق سے. اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا, غموں کو, مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے, اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے, یجعل لہ مخرجا, ہر غم سے نکلنا, ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے, اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے اللہ کا, عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے, عظیم فائدے, ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر اس بستی والے ایمان لائے, وَاتَّقُوا, اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا, برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے, کہ اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے, کھیتی فصل تو آتی ہے, پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے, برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے, 40 اور 50 روپے ہوا کرتی, لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں, اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین و آسمان ہم جو دیتی تھی, ہم کو جو فائدے تھے, اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں نہیں رکھا, صرف ایمان نام کو لایا, مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر, ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا, اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی, اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے, تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا, کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں, اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے, ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوگا ان ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی, اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا, وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے, جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرے اللہ کا, تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوگا, اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ, کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے, اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے, اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے, تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ, اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے, زمین و آسمان کی برکتیں, اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے, جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا, حصول رزق کے لیے, جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے, وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل, بھروسہ, اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے, رزق کی کمی ہوتی ہے, چاہے اولاد کی شکل میں,
باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے، اللہ پر توکل چھوڑ کر، اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو۔ کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں۔ اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے، امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو، دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو، اور مکمل طور پر اس پہ توکل کریں جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے، اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کریں کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے، اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی، مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے، اس پہ اعتماد، یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں۔ اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے، بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے، تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے، اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے۔ تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر، اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں، مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں، میں نے اللہ پر توکل کر لیا، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، توکل کا یاد رکھیے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں، تو یہاں کوشش کرنا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا، پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے۔ لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں۔ پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں، انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے۔ پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے، وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں، ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں، کہیں گے بھائی آج کچھ حمالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک۔ نکلے تو صحیح، تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے، یہ معنی ہے۔ ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا، تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا، یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا، کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی عادت۔ لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے، شک اور شبے میں نہ پڑے آپ، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گے۔ ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے،
عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر۔ سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی۔ پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہونے والا، یاد رکھیں۔ پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام، اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے۔ کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں، تو سب اچھے ہیں۔ اگر حلال ہے تو اچھا ہے۔ کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بلکہ اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے کہ حرام کام کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہے نہیں۔ کوشش کیا ہے اس کے لیے؟ اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے، انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں، رشتہ دار، مثال کے طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں اور ساتھ میں محرم بھی ہے، لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے۔ تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں، یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے۔ چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں، رشتے مت توڑیے خام خواہ کے۔ صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ آئیے دوسری روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو، بلا شبہ بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو
اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے، برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا